حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ہجرت مدینہ کا عظیم سفر۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر اور وفاداری کی ایک لازوال داستان ہے، جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا تو صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، امید ہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی اچھا ساتھی پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی طرف ہے۔ انہوں نے اسی خوشی میں 4 ماہ تک اپنی 2 اونٹنیوں کو خاص چارہ کھلایا تاکہ وہ ہجرت کے کٹھن سفر کے لیے تیار رہیں۔ جس رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دونوں ہستیاں وہاں سے روانہ ہوئیں اور غار ثور میں پناہ لی۔ اس سفر کے دوران ایک عجیب منظر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب آگے سے حملے کا ڈر ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پہلے مجھے پہنچے، آپ سلامت رہیں۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے التجا کی کہ یا رسول اللہ، پہلے میں اندر جا کر صفائی کر لوں۔ انہوں نے غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ آخر میں ایک سوراخ باقی رہ گیا، مگر کپڑا ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر لگ کر سو گئے۔ اسی دوران اس سوراخ میں موجود سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر بار بار ڈسا۔ زہر کا درد اتنا شدید تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن وہ اس ڈر سے ہلے نہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جب ایک آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے سارا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگایا اور اللہ کے حکم سے زہر کا اثر اور درد فوراً ختم ہو گیا۔ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے پاؤں دیکھ لیے۔ وہ پریشان ہوئے اور عرض کیا، اے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے، اے ابو بکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا مددگار اللہ ہے؟ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے ساتھی کے لیے ڈھال بن جانا ہی اصل دوستی ہے۔ توکل، جب دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ ادب، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی راحت اور اپنی جان کو بھی محبوب کے آرام پر قربان کر دینا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جب دل سے سنی اور سنائی جاتی ہیں تو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا احساس دلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔